الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام علماء کرام، معزز حاضرین، میں علماء حق کا نیاز مند اور ایک کفش بردار ہونے کی حیثیت سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اور حضرت مولانا علامہ محمد اسلم صاحب نے جو میرا تعارف کرایا ہے، انہوں نے اپنے جذبات کی ترجمانی کی ہے. یہ بندیالوی سلسلہ جو ہے دنیائے علم میں اس قدر بلندی رکھتا ہے کہ ان کے ترجمے کے لیے مناسب الفاظ نہیں ملتے، اور یہ نامی جب لیتے ہیں تو گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے کہ خدا خیر کرے. کسی جملے پر اگر انہوں نے گرفت کر لی تو پھر جان چھوٹنی مشکل ہو جائے گی. ماشاءاللہ یہ دنیائے علم میں مولانا محمد عطا محمد صاحب بندیالوی مدد العلی ودامت برکات العالیہ اس وقت دنیائے علم میں ایک شہنشاہ تسلیم ہوتے ہیں. عرب و عجم میں کم از کم میں نے ان کے برابر کا آدمی نہیں دیکھا. دوسرا کوئی آدمی بزرگ دعویٰ کرے تو اس کی اپنی سوچ ہوگی. میں نے کم از کم عرب و عجم دیکھے ہیں، اور 84 ملکوں کے دانشوروں سے ملاقات ہوئی ہے. عام لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی، دانشوروں سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے بابا بندیالوی کے برابر کا آدمی میں نے ان گناہگار آنکھوں سے نہیں دیکھا. اس سے آپ اندازہ کر لیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بریڈ فورڈ میں بندیالوی سلسلہ تعلیم کے بہت سارے بزرگ تشریف فرما ہے. اس وقت اگر میں علماء کرام کے بیانات سنتا تو اس سے کافی استفادہ کر لیا ہوتا. بات کرتے وقت میں کچھ ہٹ کے بات کر سکتا، پتہ نہیں کوئی باتیں ایسی ہوں گی جو پہلے ذکر ہو چکی ہوں گی، میں بھی وہی ذکر کر ڈالوں گا. لیکن خیر معاملہ خیریت سے ہے، اس لیے کہ آپ نے غالباً خدا یا خیر
نہیں، میں اپنی گھڑی کے بارے میں کچھ چھوٹا موٹا اعتماد رکھتا ہوں تو میں نے مطابقت چاہی، کیونکہ میں بہت ہی پریشان تھا. مجھے زندگی میں وقت کی پابندی بہت مجھ سے کم ہو پائی ہے، بہت مصروف آدمی ہوں. تو یہ حکم حاکم مرگ مفاجات والا معاملہ ہے. یہ 36 گھنٹے کے بعد آج صبح یہاں آ کے سویا ہوں. تو اتنا وہ جگراتا اور سفر اور جو سونے اور جاگنے کے معمولات سب میں تبدیلی کرنے کے بعد یہاں پہنچا ہوں. بہرحال خوشی ہے کہ میں کم از کم ٹائم کے اندر پہنچ گیا ہوں، اور یہ شکایت مجھے سننے میں نہیں آئی کہ لیٹ آیا ہوں. پھر پتہ نہیں میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، لیکن بہرحال آج میں کچھ نہ کچھ ہمت کر کے وقت کے اندر ہی آ گیا ہوں. تو اس مناسبت سے 15 منٹ وقت باقی ہے آپ کے جلوس کے نکالے جانے کا. تو پھر 15 منٹ میں جو کچھ مجھ سے بن سر آتا ہے میں آپ حضرات کی خدمت عالی میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. قرآن عظیم کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑا ہے، پوری آیت نہیں ہے. قد جاءکم من اللہ، اس کے پہلے اوقاف و رموز کی نقطہ نگاہ سے اس حصے کو جدا کیا گیا ہے. یعفو عن کثیر پر کسی نہ کسی قاعدے کے مطابق ایک وقت ہے. اس کے بعد ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. علم الاوقاف میں ایک مسئلہ مسلمات میں سے ہے، جب تک کوئی آئیڈیا کسی نقطہ نگاہ سے کسی آنے والے آئیڈیا سے جدا نہ ہوتا وہ وقف نہیں ہوتا. کوئی سبب ہوتا ہے اس کی جدائی کا، خواہ وہ باعتبار ذات کے ہو، خواہ وہ باعتبار وصف کے ہو، خواہ وہ باعتبار مضمون کے ہو، خواہ کبھی کبھی ضرورت صوتی کو بھی مد نظر رکھا ہے فن قرات نے، اور اس نقطہ نگاہ سے بھی کبھی وقف ہوا ہے. مگر یہاں جو ہمارے بلاغی علوم ہیں ان کی روشنی میں ایک جدائی ہے، کیونکہ پیچھے ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے بیان کرتا ہے کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کتاب میں سے بہت سارے تم چھپاتے تھے وہ بیان کرتا ہے. ویعفو عن کثیر، اور بہت ساروں کو معاف کر دیتا ہے. یہ مضمون ہے یہاں تک. اس سے آگے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بلا شبہ آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. اور نور پر تنوین تعظیم اگر تسلیم کر لی جائے تو بڑی شان والا نور. و کتاب مبین، اور بیان کرنے والی کتاب. اگر اس واو کو عطف تفسیری تسلیم کر لیا جائے تو معنی یہ ہوں گے وہی نور ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور وہی ذات کتاب مبین بھی ہے. اور قلندر لاہوری نے غالباً اسی بنیاد پر کہا ہے. اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تیری ذات پر غور کرتا ہوں تو لوح بھی تو، قلم بھی تو، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہو باب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہو باب. گنبد آبگین رنگ، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہو باب. جس وقت کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس پر غور کریں. یہ بیان کرنا کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپاتے. لفظ رسول کے ساتھ تعبیر حال کے طور پر تمہارا چھپانا اور اس کا بتانا مناسبت معلوم ہوتی ہے. واہ بلاغیہ تمہارا بھلا کرے خدا. کہتے ہیں کہ کسی وقت کسی ذات کی تعبیر کو
سیاق و سباق کی مناسبت سے جب تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کے افعال اور صفات کے ساتھ اس ٹائٹل کا کوئی تعلق ہوا کرتا ہے. خود لفظ رسول میں یہ مفہوم موجود ہے، تم چھپاؤ تو وہ بتائے. ہائے ہائے الکتاب میں اگر الف لام عیدی تسلیم کر لیا جائے تو معنی یہ بنے گا کتاب تمہاری ہے، کتاب تمہارے پاس ہے، بتاتا وہ ہے. سمجھ آ رہی ہے کچھ بات؟ کتاب تمہارے کتب خانے میں ہو. لفظ تخفون جو ہے یہ واضح کر رہا ہے انہی کی کتاب کا ذکر ہے. کنتم تخفون من الکتاب، کتاب میں سے تم چھپاتے تھے. پرنٹنگ پریس تو بھی کیکسٹن پیدا ہی نہیں ہوا کہ اس نے ایجاد کیا ہو. پیپر انڈسٹری تو عہد عباسیہ میں انسٹال ہوئی ہے، پیپر کی صنعت ہی نہیں شروع ہوئی، پرنٹنگ پریس جاری ہی نہیں ہوا. اس کا سلسلہ تعلیم کیا ہے؟ جس طرح آپ کے محدثین کے ہاں تحمل حدیث کے 8 طریقے اور ادائے حدیث کے 8 طریقے ہیں، اسی طریقے سے ان کے ہاں 7 طریقے تھے. 7 طریقوں سے ان کے ہاں روایت ہوتی تھی کتاب. تو ان 7 طریقوں کے مطابق ایک بھی طریقہ ایسا نہیں بنتا کہ جس طریقے کے مطابق تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کتاب کا علم آئے. ہاں یعنی جتنے ان کے تحمل کتاب کے اصول ہیں، ہاں آپ اس پر نگاہ دوڑائیں ذرا پیچھے کر جا کے. شرح نخبۃ الفکر لے لیں، الکفایہ علی الروایہ لے لیں، مقدمہ ابن صلاح لے لیں، تدریب الراوی لے لیں. یعنی فن حدیث کی کتابیں جو ہیں ان پر غور کریں کہ وصول علم کے ذرائع کیا ہوتے ہیں. تحمل علم کے جتنے طرق ہیں وہ اصل وصول علم کے ذریعے ہوتے ہیں. تو وصول علم کے جتنے ذریعے تھے تورات کے یا انجیل کے وہ 7 مشہور تھے. تو 7 طریقوں میں سے ایک بھی طریقہ ایسا نہیں بنتا تھا جس سے سرکار تک علم پہنچنے کا ذریعہ ہو. تو اب معنی یہ ہے کہ علم کے جتنے دروازے اسباب کی دنیا میں ہوتے ہیں وہ تو سارے محبوب کبریا پر بند ہیں، کیونکہ کتاب تمہاری ہے، تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس لکھی ہوئی ہے. اس کے روایت کے جتنے بھی اصول ہیں وہ تمہارے ہاں اس قدر کنفائن کیے ہوئے ہیں، اس قدر محدود ہیں کہ مسلمانوں پر اس کا کوئی دروازہ کھلتا ہی نہیں. تو جب اسباب کے سارے ہی دروازے بند ہیں تو یہ علم آیا کیوں؟ کہا اس کی رسالت اس بات کی شہادت ہے، اگر خبر غیب نہ دے سکے تو رسول نہ ہوا. اب جب نور سے مراد بھی وہی ہے، رسول سے مراد بھی وہی ہے، تو آئیڈیا تو ایک ہے. کہا اس معنی میں آئیڈیا ایک ہے کہ رسول کا بھی مفہوم وہی ہے، نور کا بھی مفہوم وہی ہے. آپ کے یہاں اس کا جواز ہے کہ 2-4 منٹ 4 بجے سے اوپر نکل جائے؟ نہیں مل جائے. اچھا چلو ٹھیک ہے. بہرحال ایک بڑا قیمتی پوائنٹ ہے، وہ آپ ڈسکس اگر کریں تو بات لمبی ہو جاتی ہے. نہیں وہ وقت اتنے وقت میں وہ مسئلہ ڈسکس نہیں ہوگا. عرض ہے آئیڈیا تو ایک ہی ہے، رسول کا بھی مفہوم وہی ہے، قد جاءکم من اللہ ہے، نور کا مفہوم بھی وہی ہے. تو آئیڈیا تو ایک ہے، کا ایک ہونے کی رعایت سے آیت کو ایک رکھا ہے. چونکہ آئیڈیا ایک ہے اس لیے آیت ایک رکھی ہے. اگر آیت ایک رکھی تو وقف کیوں کیا ہے؟ کہ اس میں فرق ہے. کیا کہا؟ اس میں تعبیر ہے رسول کی، اس میں تعبیر ہے نور کی. وہ تعبیر ہے وصف کی، یہ تعبیر ہے ذات کی. ہاں کیوں؟ آپ بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. رسالت ایک وصف ہے نا جو ذات سے قائم ہوتا ہے. رسالت ایک وصف ہے جو ذات سے قائم ہوگا. تو ذات کو مقدم تسلیم کیا جائے گا تو وصف ساتھ آئے گا نا. معلوم ہے جن دنوں کی آپ نے نبوت یا رسالت تسلیم کر رکھی ہے ذات اس سے بہت پہلے کی. میں تو سنی 4 بجے نل نہیں اتفاق جانا ہے تو سنی پولیس دے جانو تو سان کریں کیا یار، بہت بڑا بات بن جاتی ہے. یعنی رسول کا آئیڈیا وہ وصف کی تعبیر ہے، یہ ذات کی تعبیر ہے. کیوں؟ معرفت میں وصف سے بات شروع ہو کر ذات پر منتہی ہوتی ہے. معلومات جس نے رسول ہو کے سمجھا ہے سرکار کی ذات کو، سرکار کے اوصاف میں مصروف ہے، اور جس نے نور پہچان لیا ہے وہ سرکار کی ذات تک پہنچ گیا ہے.
علامہ زرقانی نے اس پر گفتگو لکھی ہے، کہتے ہیں سرکار کے لیے وجوب نبوت کہتے وہ اگر آدم علیہ السلام سے پہلے کی ہے تو وہ ایک مفروضہ تو نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، اور بطور وصف کے ہے، وصف ذات سے کام ہوتا ہے جو ہے نا، خلق نورا نبی کا من نور ہی کی اضافت پر اہل علم نے گفتگو کی ہے. کہتے یہ اضافت اس وقت ہوتی ہے جب مغایرت تسلیم ہو، مغایرت تسلیم ہو تو اضافت تسلیم نہیں ہوتی. اپنے نور سے پیدا کیا. اب اس نور کے دو معنی ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کا نور ذاتی ہے جو غیر مخلوق ہے، اور یا وہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق نور ہے. اب اس دونوں پر دو نقص وارد ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اس پر دو نقص وارد ہوتے ہیں، دو اعتراض وارد ہوتے ہیں. ہاں، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے سرکار دو عالم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ذات باری تعالیٰ کی تجزی لازم آتی ہے، اور یہ کسی طرح درست نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا لازم آتا ہے، اور جزو شے ذات شے کی مانند ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کا ہدایہ کہتا ہے جزء المرء فی معنی نفسی، جزو شے جزو شخص مثل ذات شخص کے ہے، پھر تو اس کا بھی خدا ہونا لازم آتا ہے، اور یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے. اگر اس کو مخلوق نور تسلیم کر لیا جائے اس پر پھر ایک نقص وارد ہوتا ہے. وہ کیا؟ جس نور کو مخلوق تسلیم کیا جائے اس سے سرکار پیدا ہوں تو اول وہ ہوگا، سرکار اول نہ ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے نور ذاتی ہے تو ذاتی باری تعالیٰ کی تجزی لازم آتی ہے جو کسی طرح درست نہیں ہے. اور اگر مخلوق تسلیم کر لیا جائے تو یہ نقص وارد ہوتا ہے کہ جس نور سے سرکار پیدا ہوئے اگر وہ مخلوق ہے تو پھر وہ تو سرکار سے پہلے پیدا ہوا نا. پھر یہ کہنا صحیح نہیں کہ سرکار سب سے پہلی مخلوق ہے، وہ نور پہلی مخلوق ہوگا نا جس سے سرکار کو بنایا گیا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے نا بات؟ اب اس کا جواب عرض کرتا ہوں. جواب عرض ہے کہ جو یہ معنی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے اپنے ذاتی نور سے، یہ معنی تو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عقلاً اور نقلاً کسی طرح درست نہیں ہے. رہ گئی بات مخلوق کی، کہ اگر مخلوق تسلیم کریں کہ وہ پہلے مخلوق تھا اس سے سرکار کو بنایا تو پھر سرکار اول الخلائق نہیں ٹھہرتے، پھر بنے گا کیا؟ علامہ زرقانی کہتے ہیں یہ من بیانیہ ہے. ہاں، اور جو آیا ہوا ہے اس مقصد کے لیے کہ من نور ہی، اس کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار عالم نے باقی جس کسی کو بھی پیدا کیا درمیان میں کوئی واسطہ تھا. وہ کیا واسطہ تھا؟ مخلوق خدا جتنی پیدا ہوئی افعال کا واسطہ تھا، جس کو کہتے ہیں تجلی افعالی سے پیدا ہوئی. افعال واسطہ تھے. اولیاء اللہ اور کاملین وقت جو پیدا ہوئے اسما کے واسطے سے پیدا ہوئے. اسما بیج میں واسطہ تھا، اس واسطے سے وہ پیدا ہوئے. اور انبیاء علیہ السلام صفات باری کی تجلی سے پیدا ہوئے، جس کے معنی یہ ہے کہ ان کو پیدا کرتے وقت واسطہ صفات کا تھا. جب محبوب کبریا کی باری آئی تو سارے صفات کو، اسما کو، افعال کو ہٹا کے براہ راست بلا واسطہ پیدا کیا. تو بلا واسطہ پیدا کرنے کا معنی ہے اپنے نور سے پیدا کیا. حضور مفکر اسلام، سبحان اللہ. اب وہ یہاں آ کر کے اس بات کو کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اس وقت محبوب کبریا علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے؟ خلق نورا نبی کا، تیرے نبی کے نور کو. ہاں، تیرے نبی کے نور کو پروردگار عالم نے لفظ نبی کی طرف اس کی اضافت ہونا اور لفظ نور کی اضافت ہونا، تو ذات کی اضافت صفات کی طرف یہ نحویوں کے نزدیک درست ہے. ہاں جی، جیسا کہ زید کی شجاعت، ہاں، صفات کا ذات کی طرف، ذات کا صفات کی طرف. اس کو چلنے دیجئے. جب تک آدمی گرم رہتا ہے کام کا ہوتا ہے، جب ٹھنڈا ہوتا ہے بیکاری ہو جاتا ہے. تو اب معنی کیا نکلے کہ محبوب کبریا علیہ السلام کی ذات بابرکات کو بطور نور کے پیدا فرمایا. اور نور کے بعد کی یہ تعبیرات ہیں کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد
کہا قلم کو بنایا اور سرکار کے نور سے بنایا. اب قلم کے بارے میں محدثین کے ہاں ایک بحث ہے کہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا. اب اس پر لوگ جھگڑا ڈالتے ہیں کہ جی یہ حدیث بتاتی ہے کہ قلم پہلے پیدا ہوا، اور ایک ہے لکھنے کا قلم، ایک ہے لگانے کی قلم. جو لگانے کی قلم ہے یہ اردو میں مؤنث ہے، جو لکھنے والا قلم ہے یہ مذکر ہے. یہ فرق ہے اردو ادب میں. تو قلم سب سے پہلے بنایا گیا، سرکار سب سے پہلے بنایا گیا. اس میں آپس میں تعارض آ جانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو الجھا لیا جاتا ہے، لیکن اس کے حدیث کا 7 کا ٹکڑا پڑھ لیا جائے تو بات کھل جاتی ہے. وہ کیا بات ہے کہ جس وقت بنایا قلم کو تو اللہ نے فرمایا اکتب، لکھ. اب یہاں فیصلہ ہو جائے گا پہلے کون بنا. جب فرمایا کہ اکتب، اے قلم لکھ، تو قلم نے پھر کیا کیا؟ فکتب ما کان، قلم نے لکھا وہ کچھ جو تھا. ما کان، معلومات تقدیروں کے لکھنے کا معاملہ بعد میں چلا ہے، پہلے کوئی تھا. کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں چروکی پریت لگائی. کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں چروکی پریت لگائی. میں تو حرف نشان نہ آ، جدو دیتی ہے میم گوائی. اجے بھی سانو او پہ دس دے، بیلے بوٹے کاہی. میرے علی تیوں رل کے بیٹھے، جد سکھ دوہانو آئی. قلم نے اس وقت لکھا، کیا لکھا؟ جو پہلے تھا. اب آپ سارے مل کے بتلا دیں کہ پہلے کیا تھا، پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا. تلاش کرو گے تو نور مصطفیٰ سے پہلے کچھ نہ دریافت ہو پائے گا. تو بحث ہے مقدرات کی، معلومات کے تقدیروں کے وہ جھگڑے جو کتاب میں لکھے گئے، یہ بات کی بات ہے. مدینے کے تاجدار کی بات پہلے خدا کی بارگاہ میں ہوئی. اور میں تو حرف نشان نہ آ. وہ جو آئیڈیا عرض کرنے لگا تھا کہ یہ آئیڈیا اور وہ آئیڈیا ایک ہے، اس اعتبار سے کہ جو مفہوم اس جگہ رسول کا ہے وہی مفہوم اس جگہ نور کا ہے. کس دلیل سے کہتا ہوں؟ بلاغیوں کا ایک اصول ہے، وصل اور فصل کی بحث. یہ ذرا ایک مشکل ہے. میں چونکہ طالب علم مزاج کا آدمی ہوں تو کتابی متن کے پھر بھاگ کے جاتا ہوں تو پھر واپس لوٹنا پڑتا مجھے. تو کتابی متن کی یہ بات ہے، آپ کی تمام بلاغت کی کتابیں اس پر لکھتی ہیں. وصل اور فصل مشکل ترین بحث ہے. یعنی جس جگہ واو لگائی جاتی ہے یا ہٹائی جاتی ہے، علماء کا بادشاہ ہو تو پتا ہوتا ہے کہ جگہ لگانی چاہیے اور نہیں جگہ نہیں لگانی چاہیے. یہ واو کا لگنا اور نہ لگنا یہ علم کا ترازو ہے. یہ جو کہتے ہیں مولوی بڑے جھگڑے کرتے ہیں جی اور بات پر ڈٹ جاتے ہیں، مڑتے نہیں ہیں. بیچاروں کو مجبوری ہوتی ہے، کچھ سمجھا ہوا ہوتا ہے. اگر دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہو تو بالکل کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جدھر 4 آدمیوں کی مرضی ہے. ہمارے شاہ صاحب نے ایک بڑا خوشگوار لطیفہ سنایا، کہا کسی نے اس طرح ڈس کر دی تو ایک آدمی اسی دھماکے سے وہ جا لگا تو پوچھنے لگے اس سے کہاں گولی لگی ہے؟ فی الواقع لگی نہیں تھی. تو وہ پوچھتے ہیں کہاں لگی ہے؟ جتنا چما پینا پرانی مرضی ہے اتنا ہی لگی. لگی تو ہے ہی نہیں. بات سمجھی ہوئی ہو تو آدمی کو تسلیم کرنے میں دقت ہوتی ہے. واو کا لگنا اور نہ لگنا، کہتے ہیں کہ ایک مختصر قاعدہ اس کا عرض کرتا ہوں جو اس 4 بجے کے عنوان سے پورا ہی ہو جائے. وہ یہ کہ واو کا لگنا اور نہ لگنا، اس کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ جس جگہ مفہوم میں مغایرت نہ ہو، یعنی 2 معنی نہ ہو، وہاں بھی نہیں لگتی. اور جہاں من کل الوجوہ ایک ہوں وہاں بھی نہیں لگتی. جب تک 2 نہ ہوں، 2 الگ الگ معنی، زید اور بکر کا وجود الگ الگ نہ ہو تو واو عاطفہ درمیان میں نہیں آنی چاہیے. مغایرت چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر حقیقت میں وہ دونوں ایک ہوں، کسی طرح ان میں دوہی نہ سما سکے تو اہل بلاغت کہتے ہیں واو نہ لگاؤ، اس لیے کہ دوہی کو یہ واو لاتی ہے
اور مفہوم چاہتا ہے دوئی نہیں ہے ایک ہے. اوپر مضمون گزرا ہے یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب سے پیچھے دو تین رکوع چلے جائیے، اس میں آتا ہے، آپ تو حافظ آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ یہودیوں سے کہا گیا کہ وہ تورات جو ہے اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، انجیل کا بھی نام لیا ہے اور تورات کا بھی نام لیا ہے، اور کہا اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. وہ نور، اب دیکھیں وہاں نور کو بغیر اضافت کا ذکر کیا ہے، وہاں بغیر اضافت کا ذکر کیا ہے، اور یہاں اضافت ہے. اضافت معنوی بنتی ہے یہ اضافت جو فک اضافت ہے من کے واسطے سے، یہ قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ، یہ اضافت کی ایک تعبیر ہے. کبھی من کا اظہار ہوتا ہے، کبھی حذف ہو جاتی ہے، لیکن یہ اضافت ہے، نسبت پیدا ہوتی ہے. وہاں نسبت کے بغیر ذکر کیا، یہاں نسبت کے ساتھ ذکر کیا. کہا کیوں؟ کہا اس نور میں ابہام ہے کہ وہ کون سا نور ہے. فرمایا وہ یہ نور ہے جس کا میں نام لے رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے. قواعد کے مطابق یہاں الف لام ایدی ہونا چاہیے کہ الف لام ایدی ابن جنی، شلوبین اور بڑی بڑی شرح آفاق کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ کبھی الف لام ایدی کی ضرورت کو اضافت کے ذریعے سے پورا کیا جایا کرتا ہے. یہ اس کی مثال ہے. النور آنا چاہیے، کہا النور سے زیادہ واضح ہے قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا ہے. مطلب یہ کہ جس نور کا ذکر میں نے تورات میں کیا ہے، جس نور کا ذکر میں نے انجیل میں کیا ہے، وہ نور اب آ گیا ہے. اب پیچھے ذکر ہونا کہ اے لوگو، اے اہل کتاب، آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول جو وہ چیزیں بیان کر، بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے جو تم چھپاتے تھے اور بہت ساروں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں ان سوالات کا جواب ہے جو کہتے ہیں نبی کو پتا ہوتا تو بتائی کیوں نہ دیتے، اور بد نصیب کبھی تیرا پردہ رکھنے کے لیے نہ بتانے والے نے نہیں بتایا. پتا ہے. اس کے بعد یہ کہنا قد جاءکم من اللہ نور، یہاں وہ بھی جملہ مفیدہ ہے، یہ بھی جملہ مفیدہ ہے، وہ بھی جملہ خبریہ ہے، یہ بھی جملہ خبریہ ہے، وہ بھی فعل فاعل، وہ فعل فاعل کی ترکیب ہے اور یہ بھی فعل فاعل کی ترکیب ہے. جملہ فعلیہ اور ہر طرح مناسبت ہے کہ نہیں، بیلنس ہے. واو کیوں ذکر نے کی؟ کہا جو معنی رسول کے ہیں وہی معنی نور کے ہیں، جو رسول ہے وہی نور ہے. آج کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے. 4 بھی بج گئے، مضمون بھی ختم ہو گیا.